اور آپ کو لگتا ہے کہ سفارتی سطح کے اوپر، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک اوفینسو سٹیج پہ آنا چاہیے، پاکستان ڈیفینسو ہے اب تک، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ ہماری جو اس وقت ڈپلومیسی ہے یا اس وقت جو ہماری سفارتی سطح پر کوششیں ہیں وہ مناسب ہیں، ان کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایبسولوٹلی پاکستان کو ایک ڈیفینسو فیز پہ ہونا چاہیے۔ ڈیفینسو تھوڑا بہت تو بنتا ہے اس کانٹیکس میں کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں تو ہمدردی وکٹم کے ساتھ ہوگا، ایون اف دیر ناٹ لسننگ ٹو ان کا جو الزامات ہے، وہ ضرور ایک ہمدردی میں ہو ماحول میں پاکستان کو اپنا کیس بھارت کی دہشت گردی کے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایک ہمدردی کے ماحول میں اپنا کیس لڑنا پڑے گا۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سب سے بہترین فیصلہ تھا وہ یہ کہ بھارت کو یہ چیلنج دے کہ ایک نیوٹرل امپارشل انکوائری ہو یہ دہشت گردی کا واقعہ پہ، بیکاز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بھارت موڈی has become the child who cried wolf۔ ہم کب تک یہ الزام تراشی ان کو برداشت کریں گے؟ ہم کب تک ان کو یہ اجازت دیں گے کہ پاکستان کو یا مسلمانوں کو اسکیپ کوٹ کرے اپنے کمزوریوں کی وجہ سے؟ یہ حکومت کی بہت ہی ٹھوس مثبت فیصلہ تھا کہ بھارت کو چیلنج کرے کہ آئے امپارشل انکوائری ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ اس دہشت گردی کا واقعہ کے پیچھے اصل میں کون تھے۔ اور آپ نے دیکھا بھارت کا ری ایکشن کیا رہا ہے، بھارت تو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن سے بھاگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو کوئی چھپنے کی چیز نہیں ہے، ہم اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن انڈیا از ہائڈنگ سم تھنگ فرام دا ورلڈ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس آفر سے، اس انویسٹیگیشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو پاکستان نے آفر کیا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا، لیکن اس کے اوپر بھی میں ظاہر پوچھوں گی آپ سے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن اس سے پہلے جعفر ایکسپریس ہوا تھا بلاول صاحب، اور جعفر ایکسپریس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد کلبھوشن کی طرح کا ہمارے پاس موجود ہے، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جب جعفر ایکسپریس کے بعد پاکستان کے پاس آیا تھا تو پاکستان کو اپنا مقدمہ بہت مضبوطی کے ساتھ دنیا کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ اس میں کیا ہماری کوئی کمی رہ گئی ہے؟ میں شاید آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ ہمیں بہتر انداز میں بین الاقوامی سطح پہ اس ایشو کو اچھالنا چاہیے تھا یا لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، مگر اس وقت جو ایمننٹ سچویشن ہے وہ کانٹیکسٹ ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں جو حملہ ہوا۔ پاکستان نہ صرف انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اس واقعہ سے پہلے ڈار صاحب اور یہ حکومت بھارت کو بار بار یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم بات چیت کے راستے اپنا کے ڈپلومیسی کے تھرو اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی بھارت دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں شنقیدگی رکھتی ہے تو یہ دونوں آفرز کو قبول کریں گے، ایک کہ ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہو اور دوسرا کہ بات چیت ہو، اور ہم کوشش کریں کہ جو مل کے کوشش کرے، دونوں ممالک کے حکومتیں کوشش کرے، دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز مل کے اس چیز پہ کام کرے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہے، چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، ان کے پیچھے جو سہولت کار ہے ہم ان کو پکڑے، ان میں جو ملوث ہے ہم ان کو پکڑے، اور ہم اپنے خطے کو اس دہشت گردی کی مسئلہ سے جان چھڑوا دے۔ میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں گے اور بھارت کے عوام کے ساتھ انصاف کرنے ہوں گے۔ انفارچونیٹلی نہ بات کرنے میں ان کے پاس یہ سنجیدگی مجھے نظر آ رہا ہے، نہ اس انویسٹیگیشن میں ساتھ دینے کا ان کا سنجیدگی مجھے نظر آ رہا ہے۔